بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن اور کامنٹ بھی کر دیا کریں، آپ کا شکریہ۔ کیا دبئی یا یو اے ای کی سرزمین پاکستان میں قتل و غارت کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ اس پر بات ہوگی۔ اور اب جب کہ برطانوی جریدے نے یہ انکشاف کیا ہے، برطانوی اخبار دی گارڈین نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان میں گزشتہ 2-2.5 برسوں میں کم از کم 20 افراد کو قتل کروایا ہے اور اس میں پاکستانیوں کو استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان میں جو 20 افراد قتل کروائے گئے، ان کا الزام پاکستان اس سال جنوری میں، یعنی یہ رپورٹ آنے سے 3 مہینے پہلے، ایک پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ یہ الزام بھارت پر لگا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ اس کا کریڈیبل ایویڈنس یعنی ناقابل تردید ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اب جو لوگ قتل ہوئے ہیں یا قتل کروائے گئے ہیں، بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھارت میں دہشت گردی میں ملوث تھے۔ بھارت پر یہ الزام نیا نہیں، آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا نے بھی ایک الزام عائد کیا تھا کہ وہاں پر بھی ایک خالصتان تحریک کے رہنما سکھ کو قتل کیا گیا تھا۔ امریکہ میں ایک سکھ کو قتل کرنے کی سازش پکڑی گئی جس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے شواہد ملے۔ کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد ملے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی جو کچھ کروایا جا رہا ہے، یہ بھارت کی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ را اس میں ملوث ہے۔ جن افراد کو قتل کروایا گیا ہے ان میں جو نامی گرامی لوگ ہیں ان کا میں بتا دیتا ہوں ان کے نام۔ ایک تو ہیں سلیم رحمانی، جن کے بارے میں یہ بھارت کو شک تھا یا الزام تھا کہ وہ بھارت میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ دوسرے ظہور مستری، جن کو کراچی میں قتل کیا گیا، ٹارگٹ کلنگز تھیں یہ تمام کی تمام۔ ان کے بارے میں بھارت کا الزام ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک طیارہ اغوا ہوا تھا، اس طیارے کے اغوا کے یہ منصوبہ ساز تھے۔ اس کے علاوہ محمد ریاض نامی ایک شخص کو قتل کیا گیا ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ لشکر طیبہ کا کارکن تھا۔ آزاد کشمیر میں محمد ریاض کو قتل کیا گیا۔ شاہد لطیف نامی شخص کو سیالکوٹ میں ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق جیش محمد کے ساتھ تھا۔ اسی طرح پرمجیت سنگھ، لاہور میں ایک سکھ کو قتل کروایا گیا جس کے بارے میں بھارت کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ خالصتان یعنی سکھوں کی علیحدگی کی تحریک کے لیے کام کر رہا تھا۔ پشاور میں ایک سکھ قتل ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی بھارتی خفیہ ایجنسی را نے قتل کروایا ہے۔ یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گارڈین نے بھی اپنی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت دبئی کی سرزمین کو، ویسے تو یو اے ای کہنا چاہیے لیکن یہ دبئی بالخصوص اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دبئی کی سرزمین کو استعمال کرتا ہے پاکستان میں یہ ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے۔ یہاں میں مختصراً یہ بتا دوں، تقریباً 3 سال سے کچھ بھارتی تجزیہ کار جن میں سر فہرست میجر ریٹائرڈ گورو آریہ شامل ہیں، وہ اپنی حکومت کو، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز یا اداروں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جناب دبئی ایک ایسی جگہ ہے جو پاکستان سے قریب ہے، وہاں پر بے شمار پاکستانی ہیں جو کہ بے روزگار ہیں، ان کو پیسے دیں، پاکستان میں فرقہ واریت پھیلائیں، پاکستان میں قتل و غارت کروائیں۔ پاکستان میں سب سے آسان کام ہے فرقہ وارانہ فسادات کروانے، یعنی شیعہ کو سنی اور سنی کو شیعہ سے، دیوبندی کو بریلوی سے، بریلوی کو دیوبندی سے، یعنی پاکستان میں جو مسالک ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے، پیسہ دیا جائے۔ یہ ان کے بقول وہ جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو ہائر کیا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 ویڈیوز اس پر کر رکھی ہیں کہ جولائی 2021 میں لاہور میں
حافظ محمد سعید جو کہ لشکر طیبہ کے رہنما ہیں، سربراہ ہیں، امیر ہیں، ان کو ان کے گھر پر قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا، سازش کی گئی، وہاں خودکش حملہ کیا گیا، حافظ سعید بال بال بچ گئے۔ اس میں بھی جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ریکروٹ دبئی میں کیا گیا تھا اور وہ بھی بے روزگار تھے، مختلف کوئی مکینک تھا، کوئی مزدور تھا، ان کو ہائر کیا گیا۔ اب دبئی ہی کیوں؟ دبئی کے حوالے سے یا یو اے ای کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت یو اے ای کی جو اپنی جو آبادی ہے، تقریباً جو کل آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، جو ان کی اپنی آبادی ہے وہ تقریباً 14-15% ہے یا 16% ہے۔ وہاں پر اس وقت جو بھارتی شہریوں کی جو تعداد ہے یو اے ای میں وہ تقریباً 37 سے 38 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 17 لاکھ ہے، یعنی پاکستانیوں سے 2 گنا زیادہ وہاں پر انڈین رہتے ہیں یو اے ای میں۔ اس کے علاوہ دیگر جو اقوام ہیں یا مختلف ممالک ہیں، وہاں کے لوگ وہاں پر، برطانیہ اور دنیا کے ہر ملک کے لوگ وہاں پر آباد ہیں، لیکن وہاں چونکہ جو پاکستانی مزدوری کے لیے جاتے ہیں، جاب سیکنگ کے لیے جاتے ہیں، نوکری ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں جن کے کاروبار ہیں، ان کے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، بے روزگار ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کا روزگار ہے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، تو یہ لوگ وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے جو کہ مبینہ طور پر یا بھارت کو مطلوب ہیں۔ بھارت کے دعوے کو اگر ہم دیکھیں تو بھارت کو مطلوب ہیں، تو ان لوگوں کسی، اب جیسے یہ ظہور مستری تک پہنچا گیا، کسی غیر ملکی امریکی کسی اخبار کی نمائندہ کسی نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اس سے رابطہ قائم کیا، اس سے ملاقات طے کروائی، اس کے ویئر اباؤٹس پتہ کیے کراچی میں، پھر اپنے لوگوں کو جو ہائر کیے گئے تھے راہ نے ان کے ذریعے قتل کروایا گیا۔ تو اسی طرح یہ نشاندہی کی جاتی ہے، پاکستانیوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو مخصوص علاقے سے تعلق رکھتے ہوں جہاں بھارتی ٹارگٹ کی موجودگی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا، اس کے لیے سیالکوٹ کے بندوں کو ہائر کیا گیا ہوگا یو اے ای میں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پر آپ سے کہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے، کسی اور کام کے لیے ان کو ہائر کرتے ہیں، ان کو اچھی نوکری کی لالچ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی پاکستان میں فلاں شخص تک آپ اگر ہمیں رسائی دے دیں یا پتہ کروا کے دے دیں گے وہ کہاں رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کس جگہ اس کی دکان ہے، کاروبار ہے، دفتر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ قوائف لیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے دیگر جو لوگ ہوتے ہیں جن سے یہ کام کروانا مقصود ہوتا ہے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں، دبئی میں، کسی اور ملک میں۔ تو یہ ہائرنگ کا سلسلہ اب دبئی میں جاری ہے۔ کچھ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جناب اس وقت بہت بڑی پریزنس ہے بھارتی ایجنٹس کی، یعنی خفیہ اداروں کے ایجنٹس کی دبئی میں۔ کسی زمانے میں ان کا ہب ہوتا تھا نیپال یا کھٹمنڈو، اب وہ دبئی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای کے ساتھ بھارت کے تعلقات دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین بہت زیادہ تجارت ہے، تقریباً 80-85 ارب ڈالر کی تجارت ہو رہی ہے۔ دبئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے بھارت میں، یہاں تک کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ٹورزم کے سیکٹر میں۔ اسی طرح بھارت کی بہت سی چیزیں ایکسپورٹس ہوتی ہیں یو اے ای، تو ان کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر اسرائیلیوں کی پریزنس ہے، اب اسرائیل کے ساتھ یو اے ای کے تعلقات جو ہیں وہ سفارتی تعلقات قائم ہیں، تو یہ ایک نیکسس ہے۔ وہاں پر ان کے ایجنٹس خواتین، لڑکیوں کی شکل میں، لڑکیوں کی صورت میں، مردوں کی صورت میں، پراپرٹی ڈیلرز، کار ڈیلرز، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے یہ پاکستانیوں کو اپنے جھانسے میں لے لیتے ہیں، اپنے جال میں لے لیتے ہیں، ان کو پیسے کی لالچ دیتے ہیں۔ تو کیا اب دو چیزیں ہیں، کیا حکومت پاکستان نے یو اے ای اتھارٹی سے اس حوالے سے احتجاج کیا ہے؟ یقیناً کیا ہوگا، لیکن یہ جو سفارتی احتجاج ہوتے ہیں ان کو کھل کر پریس کانفرنسز میں بیان نہیں کیا جاتا۔ تو دوسری بات یہ ہے، تو کیا پاکستان کی آئی ایس آئی یا انٹیلیجنس بیورو اس بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دبئی یا یو اے ای میں فعال ہے؟ تو بالکل ہے۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم، دوسری ایجنسی، اس کے اوپر یہ سارا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کیا پتہ
ابھی تک 20 افراد جو ہیں وہ بھارت نے قتل کروائے. ممکن ہے سینکڑوں یا درجنوں ایسے افراد کے قتل کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہو اور ان لوگوں کو جو یہ کام سر انجام دینا چاہتے تھے ان کو بر وقت گرفتار کر لیا گیا ہو. میں صرف ایک ویڈیو اس بات پر اپنی ختم کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں UAE میں، دبئی میں، شارجہ میں، کسی بھی جگہ، وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی کوئی ایون پاکستانی آپ کے پاس آئے اور آپ کو ایک ایسی نوکری، ایسے پیسہ دینے کا، ایسی نوکری کی لالچ دے، کاروبار میں شراکت کی لالچ دے جس میں آپ کے 4 پیسے نہیں لگتے اور وہ آپ کو ہزاروں یا لاکھوں درہم دینے کی بات کرے یا لاکھوں یا کروڑوں روپے دینے کی بات کرے، تو آپ کا یہ کام ہے اس کاروبار میں ضرور شریک ہوں، لیکن کم از کم UAE میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے ابو ظہبی میں، یا پاکستان کا جو قونصلیٹ ہے دبئی میں، وہاں جا کر کسی کو مطلع ضرور کریں کہ جی فلاں شخص نے مجھے اپروچ کیا ہے، وہ مجھے یہ اس کام، اس کاروبار، اس نوکری، اس دھندے کی لالچ دے رہا ہے. آپ اپنے طور پر یہ چیک کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ بطور پاکستانی یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.